بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، اسم اعظم کے متعلق آج میں آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے دوست بھائی بہنیں پوچھتے اسم اعظم کیا ہے۔ اسم اعظم سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی یا ذاتی نام ہے جسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اسم اعظم کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو پاتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اسم اعظم کا راز آ جاتا ہے وہ اس کے خاص بندے بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پہ خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اللہ انہیں دین و دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ انہیں نہ مٹنے والی عزت ملتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت میسر آتی ہے۔ گویا کہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے۔ جو شخص جو سوچے گا وہ کام فوراً ہوگا، اس لیے اسم اعظم کو ہر کام کی کنجی کہا گیا ہے۔ اور گوناگون فیوز و برکات کا حامل اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اور ہر صفاتی نام اس کی ایک خاص شان کا مظہر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو جس شان یعنی جس صفاتی نام سے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے فیوز و برکات سے اسے نوازتا ہے اور اپنی اس خاص شان کا راز اس پر کھول دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کو رحمان کہہ کر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے اور اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت بنا دیتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جس نام سے ہم اسے پکارتے ہیں یا پکاریں گے، اسی سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے گی، اور یہی قربت جس لفظ سے میسر آتی ہے وہ اسم اعظم کہلاتا ہے، اس کو اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ لہذا اسم اعظم تلاش کرنے کا ایک عام اصول پیش کرتا ہوں۔ جس آیت یا لفظ میں اللہ تعالیٰ کی شان، محبودیت، شان قمومیت، شان سمدیت، شان قدرت، شان جلالیت، شان علویت، شان بدیت، شان لطافت کا اظہار ہوتا ہے، وہ لفظ یا آیت اسم اعظم ہوگی۔ مثلا اللہ تعالیٰ معبود ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں، اس لیے لفظ اللہ یا اس آیت جس میں یہ لفظ ہو اللہ ہمارا معبود ہے وہ اسم اعظم ہے۔ لہذا لفظ اللہ اور لا الہ الا اللہ اسم اعظم ہے۔ ایسے ہی اللہ اپنی مخلوق پر ہر وقت رحم کرتا ہے، لہذا لفظ رحمان اور رحیم یا ایسی آیت جس سے رحمت باری کا مفہوم ظاہر ہو وہ اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اللہ ہمیشہ سے قائم دائم اور زندہ ہے، لہذا جو شخص اسے حی القیوم کہہ کر پکارتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے قائم و دائم کر دیتا ہے۔ لہذا یہ لفظ اور ایسی آیت جس سے قائم اور ہمیشہ زندہ رہنے کا مفہوم نکلے اسم اعظم ہوگی۔ اسی طرح اس کی ایک اور شان یہ ہے کہ ہر چیز کا خزانہ اس کے پاس ہے، یعنی اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ وہ ہر لحاظ سے بے نیاز اور مالا مال ہے۔ لہذا لفظ اللہ الصمد اسم اعظم ہو، اس لیے جو اسے اللہ الصمد یعنی یہ کہتا ہے تو میرا بے نیاز معبود ہے تو وہ اسے بے نیاز بندہ بنا دیتا ہے۔ ایسے ہی لفظ یا ذل جلالی والی کرامی یا لطیف یا قادر یا علی یا بدی اسم اعظم ہے، کیونکہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی شان ظاہر ہوتی ہے، اور جو شخص اسم اعظم کو پکارتا ہے اور جس کثرت سے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے ہر شخص کو اسم اعظم کا معلوم ہو، اگر نہیں تو اپنے جو مرشد ہیں، اپنے استاذ ہیں، ان سے رابطہ کریں اور اپنے اسم اعظم کی تلاش میں رہیں۔ اور اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے
اسم اعظم نام کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے. جس شخص کا جو نام ہوگا اس کو اللہ کے ناموں میں سے ترتیب دے کر اسے ہی حروف ابجد کے ساتھ اٹیچ کر کے تو اسم اعظم کو بنایا جاتا ہے. تو اس لیے اسم اعظم کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. آئندہ آگے مزید ہم چلیں گے. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کی ہیں، تو وہ آپ کے سامنے میں لے کر پیش ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک سب پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے اور راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ بولنے کی عادت سے اللہ تعالیٰ بچائے. اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں نیک نامی کی شہرت عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم.